بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ورسولنا ومولانا ومقتدانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وقال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر معزز سامعین کرام، مسجد میں تشریف فرما اکابرین اور اکابرین حضرات کرام، سب سے پہلے ہمیں یہ بات مسلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس کی تخلیق فرمائی، پھر ساری کائنات کو پیدا کر کے اس نے پوری مخلوق کو ہمارے انڈر میں اور قبضے میں کر دیا. پھر قبضے میں کر کے یہ بتلا دیا کہ اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اور اس کو کس طریقے سے اس کو صرف کرنا ہے اور خرچ کرنا ہے، کہاں سے حصول کرنا ہے، حاصل کرنا ہے اور کہاں پر اس کو ادا کرنا ہے، کس جگہ سے اس کو لینا ہے اور کس جگہ پر اس کو ادا کرنا ہے. ساری کی مصرفیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ساری کائنات کے مصرفیں اور خرچ کرنے کی اور لین دین کی جگہ اور اس کے استعمال کا طریقہ بتلا دیا. تو آپ حضرات کے سامنے میں نے چند آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس سے زکوٰۃ کے احکام مستنبط اور مستخرج ہوتے ہیں. زکوٰۃ کے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا. تو چند آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس سے ہم آپ کے سامنے زکوٰۃ کے احکام مستنبط اور مستخرج کر دکھلائیں گے. لہذا آپ حضرات سے ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ ان احکام کو بغور سماعت فرمائیں گے، اس لیے کہ کچھ احکام وہ ہوں گے جو آپ کو جلدی نہیں سمجھ میں آئیں گے، اس لیے آپ کو توجہ سے سننے کی ضرورت ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10ویں پارے کے اندر ایک آیت کریمہ بیان فرمائی
والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ اور جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، آپ ان مال جمع کرنے والوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لأنفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اس دن جہنم کو گرم کیا جائے گا اور پھر تمہاری پیشانیوں کو اور تمہارے پہلوؤں کو اور تمہاری پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جسے تم جمع کرتے تھے، اور اس مال کو گرم کیا جائے گا اور اس کو آگ بنایا جائے گا اور کہا جائے گا اب تک اس عذاب کا مزہ جسے تو دنیا میں جمع کرتا تھا۔ یہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی خبر سنائی ہے کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے اور اپنے مال کو صحیح جگہ پر خرچ نہ کرنے والے بلکہ فضولیات میں لگانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سخت وعید اور دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر طعنہ دینے والے، ہر طعنہ زن جو عیب جوئی کرے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، جو اپنا مال جمع کر کر رکھتا ہے اور اس کو گن کر رکھتا ہے۔ ایحسب ان مالہ اخلدا، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ باقی رہے گا؟ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، اس کو حطمہ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کو معلوم ہے حطمہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ الذی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک جا کر پہنچ جاتی ہے۔ الذی تطلع علی الافئدہ انها علیہم موصدہ فی امد ممددہ، وہ ان پر آگ بند کر دی جائے گی، لمبے لمبے ستونوں میں وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی۔ یہ مال خرچ نہ کرنے والوں کو اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان آیتوں کے ذریعے دردناک عذاب کی خوشخبری اور ان کو وعید سنائی ہے۔ تو زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہوتی ہے؟ تو مال کے اعتبار سے جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ 4 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 پر چرنے والے چوپائے، نمبر 2 پر زمینی پیداوار، نمبر 3 آسمان یعنی سونا اور چاندی، نمبر 4 جو تجارتی مال ہے اس مال پر۔ تو یہ 4 قسم کے مال وہ ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لہذا پہلی 2 قسمیں یعنی چرنے والے چوپائے اور زمینی پیداوار ہم اس کے متعلق بات نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ 2 چیزیں شہروں میں کم پائی جاتی ہے، یعنی زمینی پیداوار بھی اور چرنے والے جانور یہ شہروں میں کم پائے جاتے ہیں، اس لیے اس کے متعلق ہم ابھی گفتگو نہیں کریں گے، بلکہ جس کو اگر آ کر پوچھنا ہو تو پرسنلی آ کر پوچھ سکتا ہے۔ تو تجارتی مال سونا اور چاندی ان پر کب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان پر کب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ نصاب کس کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو نصاب کی تاریخ یاد رکھنا چاہیے کہ نصاب اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان کے قدر رقم آپ کے پاس آ جائے، تو جس دن آپ کے پاس اتنی مقدار جمع ہو جائے تو آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ صاحب نصاب ہو گئے یعنی آپ پر زکوٰۃ کا وجوب کا حکم آ گیا، آپ پر زکوٰۃ کا وجوب کا حکم لگ گیا۔ اب آپ پر زکوٰۃ کی ادائیگی کب ہوگی؟ تو 1 سال گزرنا اس کے لیے شرط ہے، 1 سال گزرنا اس کے لیے شرط ہے۔ جس وقت تک سے آپ صاحب نصاب ہوئے آپ اس وقت کی تاریخ یاد رکھیں، قمری تاریخ۔ مثلاً آپ 20 رمضان کو صاحب نصاب ہوئے تو آئندہ آنے والے سال 20 رمضان پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا یا فرض اور واجب ہو گیا، یہ اسی تاریخ عمر بھر تک آپ پر چلے گی۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے، زکوٰۃ کے وجوب کے لیے چند شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 پر آپ خود اس کے مالک ہو،
آپ کی ملکیت میں وہ چیز ہو، نمبر 2 پر آپ صاحب نصاب ہو، نمبر 3 پر اس پر 1 سال گزر گیا ہو، یہ 3 چیزیں جب یکساں پائی جائے گی تو آپ پر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض اور واجب ہو گیا۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی ہے کہ اے مالوں کو جمع کرنے والوں اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں، یہ تم مال کو نہیں جمع کر رہے بلکہ جہنم کی آگ کو جمع کر رہے، اور اس آگ کو تم اپنے اوپر ڈال رہے، اپنی پیشانیوں کو تم اس پر لگڑ رہے اور اپنی پشتوں کو تم اس پر جکڑ رہے۔ تو یہ دردناک عذاب کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو سنائی ہے۔ تو آپ کے پاس تجارتی مال ہو، مال کا نامی ہونا شرط ہے، یعنی مال کا نامی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو تجارتی مال ہے وہ کبھی بڑھتا بھی ہے اور کبھی گھٹتا بھی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ عائد ہوگی، فرض ہو جائے گی۔ تو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان کے بقدر رقم اگر آپ کے پاس موجود ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، یا آپ کوئی بزنس کرتے ہیں اس کی شکل میں ہو، یا آپ کے پاس کوئی کمپنی ہے اس میں جو آپ کی آمدنی ہے، مثلا بائک کی آمدنی ہے یا سزوکی کی آمدنی ہے یا انڈیکا کی آمدنی ہے، تو اس کے بقدر اگر وہ ہو جائے، اس کی رقم ہو جائے، یا آپ کے پاس کوئی پلاٹ کی آپ خریداری کرتے ہیں اس کی رقم ان مقدار کو پہنچ جائے، یعنی 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا ان کی مقدار کو پہنچ جائے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ کے وجوب کا حکم عائد ہو گیا۔ اب فی الحال زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، زکوٰۃ کا ادا کرنا فی الحال فرض نہیں ہوگا بلکہ 1 سال اس کے لیے گزرنا شرط ہوگا۔ اور آپ جس وقت سے مالدار ہوئے، جس وقت سے آپ کے پاس مال 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا آیا، تو جس تاریخ سے آپ کے پاس آ گیا آپ اس وقت سے صاحب نصاب ہو گئے۔ صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر رقم آپ کے پاس جس تاریخ کو آ جائے تو اس تاریخ سے آپ سال کا گزرنا شمار کریں گے۔ مثلا 20 رمضان کو آپ کے پاس صاحب نصاب آپ ہو گئے، صاحب نصاب کی میں نے تاریخ آپ حضرات کے سامنے کر دے، 20 رمضان کو آپ صاحب نصاب ہو گئے تو آئندہ سال جو آنے والی تاریخ ہوگی 30 رمضان، اس وقت آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا یہ لازم اور ضروری ہو گیا۔ یہ زکوٰۃ کے کچھ احکام تھے جو آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی۔ اب زکوٰۃ کس کو دینا ہے اس کو سمجھنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 مصارف بیان فرمائے کہ زکوٰۃ کس کو دینے سے ادا ہوگی اور کس کو دینے سے ادا نہیں ہوگی۔ تو زکوٰۃ کے لیے تملیغ کا ہونا شرط ہے، زکوٰۃ کے لیے تملیغ کا ہونا شرط ہے، صرف تملیغ منفعت سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اور دوسری شرط زکوٰۃ کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے، آپ اگر زکوٰۃ دے رہے اور آپ کی نیت نہیں ہے تو وہ مال صدقہ ہو جائے گا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی بلکہ پھر سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی۔ تو سب سے پہلے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط نیت کا ہونا ہے اور دوسری شرط ہے تملیغ کا ہونا۔ تملیغ منفعت اگر آپ کرتے ہیں تو زکوٰۃ اس سے بھی ادا نہیں ہوگی۔ تملیغ منفعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایروپلین ہے یا ہوائی جہاز ہے تو آپ اس کے ذریعے سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، آپ بمبئی سے جدہ کسی شخص کو 30,000 میں پہنچا دے اور کہہ دے کہ تو اس میں چلا جا، تیری زکوٰۃ یہ میں نے تجھ کو زکوٰۃ کے طور پر ادا کر دیا، تو یہ آپ نے اس کو منفعت کا مالک بنایا۔ یا اسی طریقے سے آپ کسی شخص کو سزوکی 1 مہینے کے لیے دے دے استعمال کرنے کے لیے کہ اس کو 1 مہینے کے لیے تو استعمال کر اور اس سے وہ زکوٰۃ کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی نیت کرے تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تملیغ کے منفعت سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی بلکہ تملیغ کا ہونا شرط ہے، یعنی جو مال آپ کے پاس موجود ہے آپ اس میں سے زکوٰۃ نکالے تو سامنے والے کو جس کو آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس کو مالک بنانا شرط ہے۔ تملیغ کے منفعت سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کے دل میں اس کی نیت ہونا چاہیے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، قصد القلب، دل کے ارادے کا نام نیت ہے، منہ سے بولنا یہ شرط نہیں ہے۔ آپ کے دل میں یہ نیت ہونا چاہیے کہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، اور آپ نے اگر نیت نہیں کی تو مال صدقہ ہو جائے گا، اور جو آپ نے مال ادا کیا وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی بلکہ پھر سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی۔ یہ مسائل سے جو آپ کے سامنے بیان کی گئے۔ اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا چاہیے، زکوٰۃ کس
जगह पर अदा हो सकती है, कहाँ पर ज़कात आइद होगी और किस जगह पर उसको कौन उसके मुस्तहिक लोग हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम ने उन सारे मसाइलों को, उनकी सारी सिरफें और किस्में बयान फरमाई। 8 किस्म के मसाइल को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम ने बयान फरमाया कि ये 8 लोग हैं जिनको आप ज़कात अदा करें तो अदा हो जाएगी। इन 8 के अलावा अगर आप ज़कात अदा करेंगे तो अदा नहीं होगी। वो 8 किस्म के लोग ये है, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल-मसाकीनि वल-आमिलीना अलैहा, यकीनन सदक़ात फुक़रा के लिए नंबर 1, वल-मसाकीन और मिस्कीनों के लिए नंबर 2, वल-आमिलीना अलैहा नंबर 3, जो ज़कात वसूल करने वाले उनके लिए भी है, वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम और तालिबे क़ल्ब मक़सूद हो नंबर 4, और नंबर 5 वफ़िर-रिक़ाब और जो गुलाम आज़ाद करना और जिस गुलाम को आज़ाद करना हो, और नंबर 6 वल-ग़ारिमीन वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस-सबील, नंबर 6 जिसका एक्सीडेंट हो गया हो या जो कर्ज़दार हो आप उसको भी ज़कात अदा कर सकते हैं, वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस-सबील, नंबर 7 जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकला आप उसको भी ज़कात दे सकते हैं, वब्निस-सबील और मुसाफिर इसको भी ज़कात दे सकते हैं। ये 8 किस्म के मसाइल आपके सामने बयान किए गए। नंबर 1 पर फुकरा को, नंबर 2 मसाकिन को, नंबर 3 जो ज़कात वसूल करने वाले हैं उनको, और नंबर 4 जो गुलाम है उसको आज़ाद कराने के लिए आप उसको ज़कात दे सकते हैं, और नंबर 5 पर है वल-ग़ारिमीन यानी जो कर्जदार हो, जो किसी बला और मुसीबत में मुब्तला हो तो आप उसको भी ज़कात दे सकते हैं। नंबर 7 और अल्लाह के रास्ते में जो जिहाद करने के लिए निकला उसको भी ज़कात दे सकते हैं, और नंबर 8 तालिबे क़ल्ब यानी जो काफिर है, तो काफिर को आप ज़कात दे सकते हैं। ये अभी आप ज़हन में बात रखें, काफिर को ज़कात दे सकते हैं, यानी इसको ज़हन में फिट कर ले, ये आयत मंसूख हो चुकी है। और वब्निस-सबील मुसाफिर को भी आप ज़कात दे सकते हैं। कुरान करीम ने बाज़ आयतें वो है जिनकी तिलावत तो बाकी है लेकिन अहकाम मंसूख हो चुके, और बाज़ आयतें वो है जिनके अहकाम तो बाकी है लेकिन तिलावत उनकी मंसूख हो चुकी है। तो शुरू इस्लाम के ज़माने में काफिर को ज़कात देना ये दुरुस्त था ताकि उनकी तालिबे क़ल्ब होए, उनका दिल नरम हो जाए और वह इस्लाम की तरफ आइल हो जाए और रुजू हो जाए, इस्लाम कबूल कर ले। तो शुरू इस्लाम के ज़माने में काफिर को ज़कात देना ये सही था, लेकिन बाद में मुसलमान का हुजूम बढ़ता ही गया, लोग फौज दर फौज इस्लाम में उनका दुखुल होता ही गया। तो तालिबे क़ल्ब इस आयत को अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से इस आयत को मंसूख कर दिया, इस आयत के हुक्म को मंसूख कर दिया, उसकी तिलावत तो बाकी है। मैंने आपको ये बात बतलाई कि आयतें 2 किस्म की होती है, उनकी तिलावत नंबर 1 पर तिलावत तो बाकी होती है लेकिन हुक्म मंसूख होता है, नंबर 2 पर हुक्म तो बाकी होता है लेकिन तिलावत मंसूख होती है। तो ये जो आयत है तालिबे क़ल्ब इसकी तिलावत तो बाकी है लेकिन इसका हुक्म मंसूख हो चुका है, आप काफिर को ज़कात नहीं दे सकते। तो 7 किस्म के मसारिफ हुए जिसको आप ज़कात दे सकते हैं, उसमें से तालिबे क़ल्ब यानी काफिर को छोड़ करके जो मैंने आपके सामने बयान किए उनको आप ज़कात दे सकते हैं। अब इनके अलावा आप जिसको ज़कात दे उसको ज़कात देने से अदा ना होगी। मसलन आप मस्जिद में देते हैं तो मस्जिद में ज़कात अदा नहीं होगी इसलिए कि तमलीग नहीं पाई गई। मैंने तमलीग आपको बतलाई कि ज़कात की अदायगी के लिए तमलीग का होना शर्त है। तमलीग का क्या मतलब, इसीलिए अल्लाह ताला ने इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़रा या लाम तमलीग का इस्तेमाल फरमाया। मुफ़स्सिरीन ने या लाम तमलीग का बतलाया है अहनाफ के नज़दीक, इंदल अहनाफ। तमलीग का मतलब ये होना है कि हर एक को मालिक बनाना शर्त है, जिसको भी आप ज़कात अदा करें उसको मालिक बनाना शर्त है। आप उसको मालिक नहीं बनाते, सिर्फ मनफ़अत का मालिक बनाते, बल्कि माल उसके कब्जे में नहीं देते, सिर्फ उसको नफ़ा पहुँचाते, तो इससे ज़कात अदा नहीं होगी। मैं बार बार आपको ही समझा रहा हूँ, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़रा, तो यह मालिक बनाना शर्त है। तमलीग के मनफ़अत से ज़कात की अदायगी नहीं होगी, बल्कि तमलीग से होगी, तमलीग के मनफ़अत से नहीं, तमलीग से ज़कात होगी। उसको मालिक बनाना शर्त है। मालिक जिस वक्त आप बनाएंगे उसी वक्त ज़कात अदा होगी। अगर आप मालिक नहीं बनाते उसको तो ज़कात आपकी अदा नहीं होगी। और ज़कात मसलन आप पर ज़कात 10,000 रुपये, आप उसमें से 1 रुपया भी कम कर दें, अब ये आकाम मैंने आपके सामने बतला दिए। अब जो ज़कात अदा नहीं करने वाले या जो ज़कात की अदायगी में कोताही बरतते
یا وہ سستی برتتے اور کاہلی برتتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کئی سی سخت وعیدیں سنائی ہے، آپ حضرات کے سامنے وہ بیان کی جائے گی۔ تو مدارس کے اوپر جو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور جو مسجدوں کے اوپر آپ زکوٰۃ کا مال دیں اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے آپ کوئی کسی کو ایسی جگہ پر دے جو ان 7 مصرفوں کے علاوہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، تو اس سے بھی زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوئے گی، بلکہ جو مستحق ہے اس کو دینا شرط ہے۔ نمبر 2 پر نیت کرنا یہ بھی شرط ہے، آپ نیت نہیں کریں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، نیت کرنا شرط ہے، منہ سے بولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل میں آپ یہ نیت کر لیں کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور نمبر 2 پر مستحق ہونا چاہیے وہ شخص، مستحق ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ 2 وقت کی روٹی آرام و راحت کے ساتھ نہ کھا سکتا ہو۔ یہ فقراء کی اور مسکینوں کی تعریف ہو گئی کہ ضرورت سے زائد مال جن کے پاس نہ ہو وہ غریب کی لسٹ میں شمار ہوگا، یا وہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ان کے پاس نہیں ہے تو وہ بھی غریب کی لسٹ میں شمار ہوگا۔ اسلام میں جو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا جن کے پاس ہے وہ مالدار شمار ہوگا۔ اگر اس سے کم ہے، اگر 1 تولہ بھی یا اس سے 1 تولہ بھی یا 2 تولہ یا آدھا تولہ اگر اس سے کم ہے تو وہ اسلام کی فہرست میں مالدار شمار نہیں ہوئے گا بلکہ غریب ہی شمار ہوگا، تو آپ اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو مالدار کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوئے گی بلکہ فقیر کو ہی دینا پڑے گا۔ تو آپ کے سامنے 7 مسائل بیان کیے گئے، اور آپ کی ملکیت میں ایک غلام ہے تو آپ غلام کو زکوٰۃ دیں تو اس کو بھی دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوئے گی، اس لیے کہ آپ غلام کے مالک ہے، تو آپ غلام کے مالک ہے تو جو وہ چیزیں حاصل کرے گا آپ اس کے بھی مالک ہو جائیں گے۔ تو آپ نے زکوٰۃ گویا کہ اپنے آپ کو دی، غلام کو دی گویا کہ اپنے آپ کو دی، اور اپنے آپ کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی تھی۔ اور ایک بات آپ کو یہ بھی یاد رکھ لینا چاہیے کہ اصول و فروع کو کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اب اصول و فروع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی باپ بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیٹا باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور اسی طریقے سے دادا کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، الی آخر اوپر تک چلے جاؤ، اس کا نام اصول ہے۔ اور فروع کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اپنے بیٹے ہیں، جو پوتے ہیں، پر پوتے ہیں، ان کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو اصول و فروع کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور اسی طریقے سے آپ بنو ہاشم کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بنو ہاشم کو اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئے گی۔ بنو ہاشم کس کو کہتے ہیں؟ تو سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے حضرت عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب نمبر 5 قسم کے وہ لوگ ہیں جن کی نسل کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یاد رکھنا۔ عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب، نمبر 2 پر حارث بن عبد المطلب، نمبر 3 پر حضرت ابو طالب کے 3 لڑکے یعنی حضرت علی، نمبر 4 پر حضرت جعفر بن جعفر، اور نمبر 5 پر ہے حضرت عقیل بن ابی طالب۔ یہ 5 قسم کے لوگوں کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آپ اگر زکوٰۃ ان کو دیں گے تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئے گی۔ پھر سے بول رہا ہوں، یاد رکھنا، عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب، نمبر 2 پر ہے حارث بن عبد المطلب، نمبر 3 پر ہے حضرت علی، نمبر 4 پر ہے حضرت عقیل، نمبر 5 پر ہے حضرت جعفر۔ ان 5 لوگ یہ بنو ہاشم کی اولاد کہلاتی ہے، تو بنو ہاشم کی اولاد کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ ان کو زکوٰۃ دیں تو یہ آپ کی زکوٰۃ شمار نہیں ہوئے گی بلکہ پھر سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی، کافی نہیں ہوئے گا۔ تو ان کو زکوٰۃ لینا یہ حرام ہے، یعنی جو ان کی اولاد ہے، جو ان کی نسل ہے، ان کے لیے زکوٰۃ کا لینا حرام ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے، اور اللہ کے رسول کا خاندان اتنا اونچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا۔ اب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ موجود ہے، کسی نبی کا نسب نامہ موجود نہیں ہے۔ بات آئی گئی تو میں آپ کو نسب نامہ سنا دیتا ہوں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أوس بن هميسة بن سلامان بن أوس بن بوس بن قبوال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حزام بن بلداد بن يدلاس بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماحي بن أيدي بن أبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن صنبر بن يثرب بن يحزن بن يلحن بن إرعبا بن أيزي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام
بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرث بن ملہلہیل بن قینان بن آنوش بن شیش اور بن آدم علیہ السلام. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ہے جو کہ بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی اعز اور بہت ہی اجل ہے. ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اگر آپ نے زکوٰۃ دی تو یہ ادا نہیں ہوگی. تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نصاب کا ہونا شرط ہے. اور میں نے آپ کے سامنے نصاب کی تعریف کر دی کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی اگر آپ کے پاس یہ موجود ہے، دونوں میں سے کوئی ایک صنف یا قسم یا ان کی بقدر رقم آپ کے پاس موجود ہے، چاہے وہ تجارتی شکل میں ہو یا چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو آپ کے پاس موجود ہے، یا پلاٹ آپ کے پاس موجود ہے، تو اس پر آپ زکوٰۃ کا حکم لگ گیا. فوری طور پر زکوٰۃ ادا کرنا یہ واجب نہیں بلکہ اس کے لیے سال گزرنا شرط ہے. اب کسی شخص نے پلاٹ کی خریداری کیا اور اس نے یہ نیت کیا کہ میں اس میں اپنا گھر بناؤں گا اور اس میں رہوں گا، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے بلکہ وہ پلاٹ کی خریداری کرتا ہے اور اس کو ایک دوسرے سے لین دین بھی کرتا ہے، تو یہ مال نامی ہو گیا، یعنی بڑھنے والا مال ہو گیا. اور ہر بڑھنے والے مال پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہوتی ہے. ہر بڑھنے والے مال پر زکوٰۃ کی ادائیگی کے وجود کا حکم یہ عائد ہوتا ہے، اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے. کہ پلاٹ آپ نے لیا پلاٹ اور اس کو آپ نے یہ نیت کی کہ میں اس میں اپنا گھر تعمیر کروں گا اور اپنے اہل و عیال کو اس میں رہن سہن کے لیے اس کو تعمیر کروں گا، اس پر زکوٰۃ آپ کے لیے واجب نہیں ہوئی بلکہ آپ پلاٹ کی خریداری کرتی ہے، خریداری کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لیتے ہیں اور دیتے بھی ہے، تو یہ مال نامی ہو گیا، یعنی بڑھنے والا مال. کبھی آپ کو نفع آیا کبھی آپ کو توٹا آیا تو یہ بڑھنے والا مال ہو گیا. تو ہر مال نامی پر، ہر بڑھنے والے مال پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا وجود کا حکم عائد ہوتا ہے، اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے. تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر بڑھنے والا مال تجارت کا مال یہ کبھی بڑھتا بھی ہے اور کبھی گھٹتا بھی ہے، اس لیے اس پر زکوٰۃ عائد ہوگی اور واجب ہوگی. اور زکوٰۃ اسی شخص کو دینا ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا 7 مسئلے اور نیت کرنا شرط ہے. تو یہ چند چیزیں تھی جو آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی. اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے تو ہمارا مال بڑھتا نہیں بلکہ گھٹتا ہے. تم تو کہتے ہو کہ بڑھتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے بلکہ گھٹتا ہے. تو ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مال کی 2 قسمیں ہوتی ہے کہ ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپئے اور ایک آدمی کے پاس صرف 10 روپئے. تو پہلی قسم کا جو آدمی ہے اس کے پاس کروڑوں روپئے ہے اور وہ فضولیات میں لگاتا ہے، لغو باتوں میں لگاتا ہے، کبھی ایسی چیزیں خریدتا ہے جو اس کی جس سے نہ دنیا کی منفعت حاصل ہو، جس سے نہ آخرت کی منفعت حاصل ہو، یعنی دنیا اور آخرت کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ کوئی کام تو کچھ کام کا یہ مال نہیں ہے. اور ایک آدمی کے پاس 10 روپئے لیکن اس کو کام میں لاتا ہے، اہل و عیال کے لیے خرچ کرتا ہے، تو یہ مال اللہ کے نزدیک قیمتی ہے. تو مال کے بڑھنے سے غرض یہ ہے کہ اس کو وہ اس کی ضرورت پر صرف ہو. مال کے بڑھنے سے مقصود یہ ہے کہ آپ اس کو اس کی ضرورت پر خرچ کرے. اور زکوٰۃ ادا کرنے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے. وہ آپ کو ظاہری طور سے گھٹتا نظر آتا ہے بلکہ وہ باطنی طور سے گھٹتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات کہ اللہ سود و رشوت کو مٹاتا ہے اور صدقات اور زکوٰۃ کو یہ بڑھاتا ہے. تو بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ 1 روپے میں آپ کا بہت سارا کام ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ جو صدقات ادا کرتا ہے اس کے گھر سے ساری پریشانیوں کو اور ساری پڑاؤ کو دور فرما دیتا ہے. اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے آج کل لوگ بہت پریشان نظر آتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن احکام کو ان کو کرنے کے لیے کہا تھا انہوں نے ان احکام کو پسے پشت ڈال دیا اور اس کو بھلا دیا. قرآن کی تعلیمات پر انہوں نے عمل نہیں کیا، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر انہوں نے عمل نہیں کیا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹے سے عذاب میں ادنا عذاب میں گرفتار کر لیا. ایک بات یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ یہاں عذاب نہیں دیتا اس لیے کہ یہ دار العمل ہے، دار الجزا اوپر ہے. تو دار الجزا جہاں ہوگی وہاں اللہ آپ کو عذاب دے گا. تو زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی ہے کہ جو مال گن کر رکھتا ہے، تو جو مال گن کر رکھتا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال کل قیامت کے دن اب کہاں بنایا جائے گا
اور اس کے گلے میں لٹکایا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ یہ وہ مال ہے جسے تو گن کر رکھتا تھا اور جمع کر رکھتا تھا، اب جب تو اس کا مزہ تو اس میں بڑا مست ہوتا تھا اور بڑی خوشیاں تو اس میں مچاتا تھا اور بڑی دھومیں تو اس میں رچاتا تھا، اب تو اس مال کا مزہ کر تو اس کو تو بہت اچھا سمجھتا تھا، لیکن یہ اچھی چیز نہیں تھی بلکہ بری چیز تھی۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جن احکام کو کرنے کے لیے کہا ہے آپ ان احکام پر عمل کر لیجیے، اس لیے کہ جو ان احکام پر عمل کرے گا وہ کبھی بھی دنیا میں کیا آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا، اور وہ قیامت کی ہولناکی کے منظر سے بھی اس کو پریشانی اور تکلیف نہیں ہوئے گی، اور دنیا میں بھی وہ راحت اور چین و سکون کی زندگی گزارے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو میرے احکام پر چلتا ہے میں اس کی چین و سکون کی زندگی گزارتا ہوں، چین و سکون میں اس کو رکھتا ہوں۔ اور زکات ادا کرنے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اللہم آت ممسکا خلفا، اللہم آت ممسکا خلفا، یا اللہ جو زکات ادا کرنے والا ہے تو اس کے مال کو بڑھا دیجیے، ممسکا خلفا، اور جو زکات ادا نہیں کرتا ہے تو اس کے مال کو ہلاک کر دیجیے اور اس کو بھی اس کے ساتھ برباد کر دیجیے، یہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ تو زکات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے کہ آپ زکات ادا کریں گے تو آپ کے مال میں برکت ہوگی۔ برکت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس بہت سارا مال آ جائے، نہیں، کہ تھوڑے سے پیسوں میں تھوڑے سے روپئے میں آپ بہت سارے کام اس میں کر سکے۔ مثلا 1 روپیہ ہے آپ اس میں 10 کام کر لیں، 10 روپئے آپ اس میں 100 کام کر لیں، تو یہ برکت کا مطلب ہے۔ برکت کا مطلب یہ نہیں کہ مال بڑھ جائے، بلکہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی رقم میں آپ کے ساری مشکلاتیں بہت ساری مشکلاتیں حل ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے احکام پر عمل کرنے کی اور اپنے اوامر پر چلنے کی اور نواہی سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔